انسان کی عزت ہے اس کی بیٹی، انسان کی کرامت و شرافت ہے اس کی بیٹی، عزت کا معیار یہی بیٹی ہے۔ یہ نیک کردار رہے تو انسان کی عزت سلامت ہے، معاذ اللہ اس کے کردار میں فرق آ جائے، یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس کو عزت بنایا گیا ہے لہذا قرآن مجید نے یہ تعلیم بھی دی کہ ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے، ہم نے تمہاری آغوش میں اس امانت کو رکھا ہے تو اسے تمہارے لیے عزت بنا کر رکھا ہے، لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس عزت کی حفاظت کرو۔ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں دوسرے رخ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 منٹ غور کر لیجیے۔ کیونکہ پروردگار عالم نے اس کو عزت بنا کے نازل کیا ہے اور انسان کے حوالے کیا ہے، لہذا ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عزت کا تحفظ کرے۔ کیسے تحفظ کرے؟ کل میں نے جہاں بات کو چھوڑا تھا، جب جناب مریم پیدا ہوئی تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، مریم کی دیکھ بھال کون کرے گا، مریم کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا۔ ہر آدمی دعوے دار تھا، ہر آدمی کا خیال یہ تھا کہ یہ کام ہم انجام دیں گے، اس لیے کہ مریم پیدا ہوئی ہے خانے خدا کی خدمت کے واسطے، تو جو خانے خدا کی خدمت کے لیے پیدا ہو، جو اس کی خدمت کرے، اس سے بڑا شرف کیا ہے۔ بالآخر قرآن ڈالا گیا اور قرآن جناب زکریہ کے نام نکلا۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا، اسے یاد رکھیے گا کہ جناب زکریہ اور جناب مریم کا کم سے کم اتنا فرق تو ہے ہی ہے کہ جناب زکریہ پیغمبر ہیں اور جناب مریم خاتون ہیں، اور خواتین میں کوئی پیغمبر آج تک نہیں گزرا ہے، لہذا وہ منصبدار ہیں مگر مریم منصبدار نہیں ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ منصبدار تھے لہذا پروردگار عالم نے کفالت مریم کی ذمہ داری جناب زکریہ کے حوالے کر دی۔ اب جناب زکریہ چلے گئے، مریم کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، لیکن جب کوئی انتظام کر کے جناب زکریہ پلٹ کے آئے تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے گا، یہ اچانک کوئی واقعہ نہیں ہے کہ کوئی موجودہ ویسا ہو گیا جیسے کبھی 150 سالوں کے واقعہ ہو جائے، نہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا جب بھی زکریہ مریم کے پاس محراب عبادت میں آتے تھے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ان کے پاس رزق موجود ہے۔ ایک دن کی کوئی کرامت نہیں، ایک دن کا کوئی واقعہ نہیں، کلما جب بھی آئے وہ اپنا انتظام کر کے آئے ہیں، اور یہاں جو آئے دیکھا ان کے سامنے ان کا رزق موجود ہے۔ تو جناب زکریا نے پوچھا مریم ان لک ھذا، یہ کہاں سے آیا، یہ تمہارے پاس جو سامان ہے جو رزق ہے یہ کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا ہوا من عند اللہ۔ ارے سب کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ یہ تو کوئی پوچھنے کی بات ہے، سبھی کا رزق خدا کے ہاں سے آتا ہے۔ ہوا من عند اللہ، خدا کے ہاں سے آیا، خدا کے ہاں سے کیسے آ گیا؟ ذریعہ کیا تھا، وسیلہ کیا تھا؟ خدا کسی کو بات کے ذریعے دیتا ہے، کسی کو ماں کے ذریعے پہنچاتا ہے، کسی کو کسی ذریعے پہنچاتا ہے، آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ فإن اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ خدا جس کو چاہتا بے وہم و گمان عطا کر دیتا ہے، یہ خدا کا دیا ہوا رزق ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی طریقہ معین نہیں ہے، مسبب الاسباب ہے، پابند اسباب نہیں ہے۔ میں اس مقام میں جلد کہنا چاہتا پروردگار عالم نے بیٹی دی ہے تو اسے عزت بنا کے دیا ہے، لہذا عزت کے تحفظ کا طریقہ بتایا۔ اتنی پاکیزہ خاتون جناب مریم جن کا ذکر قرآن مجید میں اور جن کی طہارت کا ذکر قرآن مجید میں، ان اللہ اصطفاک وطہرک، اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا، منتخب بنایا، پاکیزہ بنایا، جس کی پاکیزگی کی گواہی قرآن دے، جس کے منتخب ہونے کا اعلان خدا کرے، جس کی پیدائش خانے خدا کے لیے، جس کی کفالت نبی خدا کے حوالے۔ کوئی جہت مریم کی زندگی میں ایسی نہیں ہے کہ جس اعتبار سے مریم کے کردار میں کسی شبہے کی کوئی گنجائش ہو، توجہ کریں،
اور جناب زکریہ پیغمبر ہے، کم سے کم اتنا ایمان تو ان کا بھی ہے جتنا مریم کا ہے. نہیں غور کیا؟ وہ تو پیغمبر ہے جناب زکریہ، ان کا ایمان کم سے کم اتنا تو ہوگا جتنا جناب مریم کا ایمان. تو اگر مریم جانتی ہے خدا کے پاس سے آپ کا زکریہ نہیں جانتے. اگر وہ جانتی ہیں تو خدا جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے، تو کیا نبی خدا کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خدا جس کو چاہے بے حساب دے سکتا ہے؟ مگر ان ساری باتوں کے بعد جب بھی زکریہ آئے تو یہ سوال جاننا لگے ہاضا یہ کہاں سے آیا. توجہ کر دیو، مسئلہ کردار مریم کا نہیں ہے، مسئلہ بیٹی کی تربیت کا ہے. اگرچہ زکریہ کی اپنی بیٹی نہیں ہے، مگر چونکہ ایک بچی تربیت میں آ گئی ہے، چاہے کتنی ہی مقرب بارگاہ خدا ہو، چاہے کتنی ہی پاکیزہ کردار ہو، جب بیٹی کے پاس کوئی چیز دیکھی جائے تو پوچھا جائے یہ کہاں سے آیا. ابھی تو آج تک یہ قصہ قرآن میں محفوظ رہ گیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے ہم نے تمہاری گودیوں میں بیٹیاں دی ہیں، انہیں تمہاری عزت بنایا ہے. ان کے تحفظ کا کم سے کم راستہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی چیز دکھائی دے پوچھو یہ چیز کہاں سے آئی. میں نے ایک لفظ باقی اب سوچ لیجیے گا، بیٹیوں سے دریافت کرو یہ سامان کہاں سے آیا. جس وقت یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے، کردار خود ہی محفوظ ہو جائے گا، عزت خود ہی سلامت رہ جائے گی. جب معاشرہ یہ پوچھنا چھوڑ دے گا. مسئلہ مریم کی زندگی کا نہیں ہے، مسئلہ معاشروں کی اصلاح کا ہے. ایک عادت پیدا کر لو سارے سماج کی اصلاح ہو جائے گی. قرآن نے اسی لیے قصے کو بیان کیا جب مریم جیسی بیٹی سے پوچھا جا سکتا ہے. ایک صلوات علی محمد و آل محمد.